میں اپنے دوست کے گھر سے رات 2 بجے واپس آ رہا تھا۔ گلیاں سنسان تھیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں نے یہ سوچا کہ میں قبرستان کے اندر سے شارٹ کٹ لیتا ہوں تاکہ میں جلدی اپنی منزل تک پہنچ۔ میں قبرستان کے اندر چلا گیا۔ عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، عجیب طریقے سے ہوائیں چل رہی تھیں۔ قبریں اندھیرے میں دھس چکی، صرف مٹی پہ میرے قدم گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اور پھر میں نے شخص کو عجیب طریقے سے قبر کے کنارے پہ بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں سمجھا یہ سو رہا ہے۔ جیسے ہی میرے قدم کی آواز اسے سنائی دی تو اس نے ہلکے سے کہا، رات کے اس وقت یہاں صرف وہ لوگ آتے ہیں جنہیں یا تو کسی کا انتظار ہوتا ہے یا پھر جو خود کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ بات صرف سننے والی نہیں تھی، محسوس کرنے والی تھی۔ اس گھبراہٹ میں نے اس سے کہا، آپ کون ہیں اور رات کے اس وقت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں وہ ہوں جو ہر دن یہاں آتا ہوں کسی کی یاد میں، ہر روز اس قبر کے پاس بیٹھتا ہوں اس انسان کے ساتھ جس کی یادوں میں مجھے جینے نہیں دیا اور موت مجھے لے بھی نہیں گئی۔ میں نے کہا، لیکن جو چلے جاتے ہیں ان کو تو دل میں یاد رکھا جاتا ہے، اس طرح خود کو رات 2 بجے سزا دینے کا کیا فائدہ؟ بس یہی تو بات ہے، انسان صرف زندہ رہنے کو جینا سمجھتا ہے، پر اصل جینا تب ہوتا ہے جب ہم یا تو کسی کی یادوں میں جیتے ہیں یا پھر کسی کے لیے۔ تم لوگ سوچتے ہو کہ زندگی کا اصل مقصد صرف پیسہ، شہرت اور خواب پورے کرنا ہے، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تب سمجھ آتا ہے کہ اصل مقصد صرف ایک ہوتا ہے، کسی کی یادوں کا حصہ بن جانا۔ تم جو بھی بن جاؤ، جتنا بھی کر لو، کما لو، آخر میں بس ایک مٹی کا ڈھیر بن کر رہ جانا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ جب تم مٹی بنو تو تمہاری یادوں میں کوئی رو رہا ہو یا تم صرف ایک بھولے جانے والے نام بن کر نہ جیو۔ ایک پل کے لیے اس نے مجھے دیکھا، پھر قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرا اور اندھیرے میں کہیں گم ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا۔ کیا وہ اصل تھا یا ایک سوچ کا حصہ دار؟ ایک چیز تو سمجھ میں آئی، قبرستان صرف مردہ لوگوں کا گھر نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہاں پہ زندہ لوگ بھی بستے ہیں۔